السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، کڑا، چھلا، دھاگا، سیپی، کوڑی وغیرہ پہننا یہ شرک ہے۔ اگر کوئی شخص کڑا، چھلا، دھاگا وغیرہ اس اعتقاد کے ساتھ پہنتا ہے کہ یہ بذات خود مؤثر ہیں، بذات خود بیماریوں سے شفا دے سکتے ہیں، بذات خود بیماریوں اور نظر بد سے حفاظت کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو یہ شرک اکبر ہے۔ کیونکہ بیماریوں سے شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر اللہ شفا نہ دینا چاہے تو ڈاکٹروں کی فوج بلا لیں، دواؤں کا اسٹاک جمع کر لیں، آپ کو شفا نہیں مل سکتی ہے جب تک اللہ شفا نہ دے گا۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، کسی پریشانی میں مبتلا کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس پریشانی کو، اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص کڑا، چھلا، دھاگا وغیرہ اس اعتقاد کے ساتھ پہنتا ہے کہ یہ بیماریوں سے شفا پانے کا ایک سبب ہے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیماریوں سے شفا پانے کا سبب نہیں بنایا ہے، اور نہ یہ شرعی سبب ہے اور نہ ہی حسی سبب ہے۔ اور اگر کوئی شخص کڑا، چھلا، دھاگا وغیرہ زینت کی خاطر پہنتا ہے، جیسا کہ آج کل نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بعض نوجوان ہاتھ میں زنجیر پہنتے ہیں، کوئی گلے میں زنجیر پہنتا ہے، بعض نوجوان کان کے اندر بالیاں پہنتے ہیں، بعض نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سر میں ہیئر بینڈ لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب پہننا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں دو خرابی لازم آتی ہے۔ ایک تو کفار و مشرکین کی مشابہت، اور دوسری عورتوں کی مشابہت ہے۔ اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ بہرحال، کڑا، چھلا، دھاگا پہننا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ آئیے ہم احادیث پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی بابت کیا فرمایا ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا فی یدہ حلقۃ من صفر، کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا یا تانبے کا ایک چھلا دیکھا۔ فقال ما هذه، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ قال من الواہنہ، شخص نے کہا اے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیماری کی وجہ سے میں نے پہن رکھا ہے۔ واہنہ یہ گٹھیا کی بیماری کی طرح ایک بیماری ہوتی ہے جو ہڈیوں میں ہوا کرتی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسے میں نے بیماری کی وجہ سے پہن رکھا ہے۔ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا انزعها فإنها لا تزيدك الا وهنا۔ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا اے میرے بھائی، تو اس کو نکال کے پھینک دے، کیونکہ یہ چیز تیرے بیماری میں اضافہ ہی کرے گا۔ فإنك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا۔ اور یاد رکھ، اگر اسے پہنے ہوئے تو مر گیا، اس کو تو پہنے ہوئی ہے، اسی حالت میں تیری موت ہو گئی، تو تم کبھی بھی نجات نہ پا سکو گے۔ معلوم کیا ہوا کہ کڑا، چھلا، دھاگا وغیرہ پہننا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس سے ہم اور آپ کو کیا ہے؟ بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے، ابن ابی حاتم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بیان فرمایا ہے، انہ رأى رجلا فی یدہ خیط من الحمى، کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے ہاتھ میں ایک دھاگا دیکھا، وہ دھاگا بنا ہوا دیکھا، اور جو بخار کی وجہ سے اس نے پہن رکھا تھا۔ فقطعه، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کاٹ کر کے پھینک دیا۔ ثم تلا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، وما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون، کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی کیا ہے؟ شرک کرتے ہیں۔ اسی طرح سے تیسری روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے گلے میں ایک دھاگا دیکھا، پوچھا
یہ کیسا دھاگا ہے جو تم نے پہن رکھا ہے؟ کہنے لگی یہ ایک ایسا دھاگا ہے جس پر میرے لیے دم کیا ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس دھاگے کو کاٹ کر کے پھینک دیا اور کہنے لگے کہ عبداللہ کا خاندان، عبداللہ کا گھرانہ شرک سے بے نیاز ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے ان الرقا والتمائم والطول شرکن، کہ بے شک شرکیہ جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈے اور اسی طرح سے محبت یا نفرت پیدا کرنے کے لیے جادوئی عمل کرنا یہ شرک ہے۔ میرے بھائیو، ذرا آپ خود سوچیں کہ یہ کڑا، یہ چھلا، یہ دھاگا اگر آپ اسے ہاتھ میں پہن لیں، جب آپ پیر میں پہن لیں یا کمر میں باندھ لیں، تو اس کے فائدہ دینے یا نہ فائدہ دینے کا کیا معاملہ ہے؟ اس کو اللہ نے نہ شرعی سبب بنایا ہے نہ یہ حصی سبب بنایا ہے، یہ کیسے فائدہ دے سکتے ہیں؟ اگر کوئی کھانے پینے کی چیز ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں آدمی کو فائدہ مل جائے، یہ باندھ کر کے آپ کو کیسے فائدہ ملتا ہے یا پہن کر کے کیسے آپ کو فائدہ ملتا ہے؟ ایک کافر اگر پتھر جیسے جماعت پر اعتماد کر لے تو وہ کافر و مشرک کہلائے، اور آپ کڑا، چھلا، دھاگا اس جیسے جمادات پر اپنا اعتقاد کر لیں، بھروسہ کر لیں کہ یہ بیماری سے شفا دے سکتے ہیں تو آپ پکے سچے مومن کہلائیں۔ یہ کہاں انصاف کی بات ہے؟ اگر آپ اس کو کافر و مشرک کہتے ہیں تو آپ بھی مشرک تو ٹھہرے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کڑا، چھلا، دھاگا یا اس طرح سے سیپی، کوڑی وغیرہ پہننے سے کیا ہے اجتناب کریں، اس سے بچیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو انہیں شرعی سبب بنایا ہے اور نہ یہ حصی سبب ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس کے مطابق ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔